اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کا پہلا رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ قرآن مجید کا یہاں پہ تعارف کروا رہے ہیں، اپنی کتاب کا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اکثر عموماً جو ہے کچھ قرآن مجید کی صورتوں سے پہلے الفاظ آتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں آئی سی ایک الف لام میم، تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات کے معنی جدا جدا حروف، الگ الگ حروف جس کے کوئی معنی نہیں۔ اب اعتراض ہوتا ہے اس میں بعض، اگر قرآن مجید پہ اعتراض کرنے والے سب سے پہلے جو تھے وہ اہل مکہ ہی تھے، ہے نا؟ مخالفت بھی کرنے والے وہی لوگ تھے، اعتراض بھی کرنے والے، اور قرآن مجید کے نقائص کو نکالنے والے بھی وہی لوگ تھے، اور اہل زبان تھے، وہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے کئی اعتراضات کا نقل کر کے اس کو جواب دیا۔ اگر یہ بے معنی حروف، اگر جناب علی کوئی ایسی بات ہوتی، کوئی عیب کی بات ہوتی، تو سب سے پہلے اس پہ اعتراض کرتے وہ لوگ، ہے نا؟ یہ کیسے بھائی؟ لیکن کہیں ایسا اعتراض نہیں ملے گا تاریخ میں کہیں بھی عربوں کی یا قرآن مجید میں کوئی ایسی بات ہے۔ تو اس سے معنی یہ بات ہے کہ یہ جو طرز تحریر ہے یہ اس سے مانوس تھے وہ لوگ، اسی لیے اس کو کوئی اعتراض نہیں کیے، ان کے یہاں دستور تھا چلا رہا ہوا۔ بہرحال حروف مقطعات، الگ الگ حروف، اور ویسے بھی لاجیکلی طور پہ جو ہے کوئی بھی حروف الگ الگ جب ہوتے ہیں نا تو اس کو کوئی میننگ نہیں ہوتی، جیسے اے بی سی ڈی کی کوئی میننگ نہیں، الف با تا کے کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب یہ لفظ بنتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، جب جملہ بنتا ہے تو اس کے اندر پورا ایک مفہوم ہوتا ہے، تو عربی کے قواعد میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی ابتدا میں جو ہے آیات آئے ہیں عموماً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ 3 حروف کو بھی اللہ نے ایک آیت قرار دیا ہے، ایک آیت۔ اور اس سلسلے میں بڑی ایک سمجھداری ہے، قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ حروف جو ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں۔
کوئی بھی حروف ہوتے ہیں نا الفابیٹس، وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور انہی حروف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم کلام نازل کیا ہے، اور پھر وہ علم ہے۔ تو اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ بھئی یہ تو تمہارے اپنے بنائے ہوئے حروف ہے نا، تو پھر تم اس جیسی کا آیت بنا کے لاؤ، تمہارے اپنے نا تخلیق کرنا۔ وہ ایک زمانے میں بہت بڑا مسئلہ چھڑا تھا حضرت امام حنبل رحمہ اللہ کے دور میں، خلق قرآن کا مسئلہ بہت بڑا چوٹی کا مسئلہ بن گیا تھا اس دور میں وہ۔ تو ظاہرے کے سلسلے میں وہاں پہ بھی اعتراض کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس پہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں تاریخ کے اندر۔ تو قرآن مخلوق یا غیر مخلوق کی بحث ہی نہیں ہے پہلی بات، تو قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اس کا اپنا ہے، وہ کسی اور کا نہیں عطا کردہ۔ ہمارا جو علم ہے ہم کسی سے سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا علم ہے۔ اور پھر کائنات میں جو بھی جس کو بھی جو علم ملا ہے، وہ قرآن مجید میں کیا بات آتی ہے، اس میں اللہ جس کو جتنا علم دیا صرف اتنا ہی اس کو معلوم ہے وہ چیز۔ آیت الکرسی میں ہم فرماتے ہیں نا، اس میں بھی یہی بات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کو جتنا علم دیا وہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اب آتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، فرشتوں کے متعلق جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرشتوں کے سامنے رکھا، تو فرشتے کچھ اعتراض کیے وہاں پہ، اور پھر اللہ نے ان کا اعتراض کا جواب دیا۔ تو فرشتے کیا جواب دیے اس کے بعد؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں کیا معلوم یہ سب، ہماری محدود نالج تھی، اسی کے مطابق اعتراض کریں ہم۔ حقیقت تو یہ ہے تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے علم دیا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہم کو جو معلومات ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو ہم کو عطا کیا ہے، بس ختم۔ تو علم کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی لیے قرآن مجید نے بار بار فرمایا کہ اللہ علیم ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق کیا بات فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ علم کی کتاب ہے، الرحمن علم القرآن، علم رحمان کا سکھلایا ہوا ہے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بات آئی، سورہ ہود میں اللہ نے قرآن کے 10 صورتیں بنا لاؤ کا ایک چیلنج کیا، اور اس کے بعد وہاں فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اللہ کے اس چیلنج قبول نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد وہاں فرمایا فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یہ بات اچھی طریقے سے جان لو، یہ اللہ کا علم ہے، قرآن کسی کے بس میں نہیں ہے جناب اس جیسی کوئی کتاب پیش کر، اللہ کا علم ہے۔ اور سورہ اعراف میں ایک آیت آتی ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لے کے آئے ہیں جس کی تمام تر تعلیمات جو علم کی بنیاد پہ ہے، صحیح علم۔ اور یہ قرآن چونکہ اللہ کا علم ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اسی لیے قرآن جب اللہ کا علم ہے تو پھر اللہ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا۔ اسی لیے قیامت تک جتنے بھی علوم ایجاد ہونے والے ہیں، انسان ایجاد کریں گا، تو وہ قرآن مجید کے خلاف کوئی بھی علم ایجاد نہیں ہو سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا کوئی قرآن کو، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا علم ہے۔ انسانوں کی کوئی کتاب 100 سال 200 سال لکھی ہوئی ہے، آج کے دور میں اس مثال ایک کوئی آدمی سائنٹسٹ کتاب لکھ رہا ہے کسی کے اوپر، ایک کتاب لکھا انہیں 20-25 سال کے بعد لکھا، اس کے بعد پھر ایک کتاب لکھا اسی ٹاپک پہ اسی موضوع کے اوپر، خود اپنی کتاب کے اندر خود آگے چل کے لکھے گا میری وہاں غلطیاں ہیں، وہ بات ریفر کریں گا میں نے یہ لکھا تھا وہ غلط تھی، لیکن اللہ کی کتاب ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم محدود تھا، نئی نئی چیز کے سامنے آتے گئے تو ظاہر ہے کہ اس کا پرانا علم ناقص تھا وہ۔ لیکن اللہ کا معاملہ اس لیے قیامت تک ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا بات کہی گئی؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، لامحدود ہے، ابدی ہے۔ بات سمجھ؟ ازلی یعنی ہمیشہ سے آ رہا اس کا علم، سمجھے؟ اور اس کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، اور اس کا علم ابدی ہے، یعنی ابدی کے معنی ہمیشہ رہیں گا اس کا علم، کبھی پرانا ہونے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ کے علم کا تعارف ہے قرآن مجید میں، اللہ بار بار علیم 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 فرمایا اپنے آپ، علیم۔ تو یہاں سب سے پہلے تعارف ہوا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
اور سب سے بات فرمائی الف لام میم کے بعد تلک آیات الکتاب الحکیم، تل کا اشارہ بعید، یعنی قرآن مجید کی یہ وہ آیات ہیں، اس کی ہر آیت حکمت کے اوپر مبنی ہے، ہر آیت میں حکمت ہے۔ کتاب ہے نا، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہے قرآن، اور کون سی آیات ہے؟ الحکیم، حکمت، حکمت سے بھری ہوئی ہے پوری قرآن، حکمت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں بھی یہ بات پہلے آیت میں وہاں پہ بھی آتی ہے نا، وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ قرآن مجید کی جو آیات ہے نا حکمت کے اوپر مبنی ہیں اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کتاب کی آیات کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو بنیاد ہے نا اس کو مضبوط کیا پہلے، اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل، اس کا خلاصہ، یہ بات بتائی گئی قرآن میں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اور یہ بات ہم پہلے پارے میں بھی سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں، وہاں جو بات فرمائی ہے نا وہی الف لام میم، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، کسی قسم کا شک اور شبہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اس میں تین باتیں آتی ہیں نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود سے پہلے یہ قرآن اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس قرآن میں جتنی باتیں بتا دی گئی ہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تیسری بات، یہ قرآن جس طرح محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل من و عن اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی، تین باتیں آ گئی نا شک سے، تین باتیں آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں بولے تو کیا مطلب ہوا؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں شک نہیں، پھر اس میں جو باتیں بتا دی گئی اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، پھر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، عظمت قرآن کی۔ اور قرآن مجید کی عظمت اس سلسلے میں ایک بات آتی ہے، سب سے اہم ترین بات، ایک تو پہلی آیت آپ سن چکے ہیں قرآن کی حکمت کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر یعنی ذکر سے مراد قرآن، بے شک اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، ہے نا۔ اور ایک بات آتی ہے قرآن میں سورہ اعلیٰ میں، قرآن کی حفاظت ہوئیں گے نا، حفاظت ہوئیں گی لیکن اس کے اسباب، اس کے فورسز بھی ہوں گے نا، کیا سورسز سے کتاب محفوظ ہے؟ خالی حفاظت بولے تو کس طرح محفوظ ہے؟ تو سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ نے کتاب محفوظ ہونے کے سلسلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا سورہ اعلیٰ میں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کیا بولا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، القریب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اور ہم پڑھوا دینے کے بعد آپ کے بھولنے کا سوال ہی نہیں، فلا تنسا، بھولیں گے ہی نہیں بات، یہ گارنٹی اللہ نے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا اور پھر آپ کے قلب مبارک میں نازل ہوا، اللہ نے اس قرآن کو ان کے قلب کے اندر محفوظ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بات ہو گئی اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا انسانوں کا حفاظ کا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ آیات ہیں اللہ کی اس کتاب کی، اور اللہ نے اہل علم کے سینوں میں اس کتاب کی آیات کو محفوظ کیا ہے۔ اب اس کے بعد کتابت کی شکل ہو گئی، پھر اس میں بھی یہی فرمایا کتاب، قرآن کو بار بار اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب ہے یہ، کتاب، کتاب کے معنی لکھی لکھائی چیز، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نازل ہوئی فوری آپ لکھوا دیتے تھے اسے، کاتبین وحی جو تھے تقریباً 42 کچھ کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، جس کے اندر خود امام معاویہ بھی کاتب وحی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا، پھر اس کے بعد یہ کتاب لکھنے کے بعد سورہ حامیم میں ایک بات آئی
لا یأتیہ الباطل من بین ایدیہ وما من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. لا یأتیہ الباطل بین یدیہ. اللہ فرماتے ہیں قرآن محفوظ ہونے کے بعد اب اس کتاب کے اندر باطل نہ تو آگے سے گھس سکتا ہے نہ تو پیچھے سے گھس سکتا ہے. محفوظ کر دیا ہم نے اس کو. قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں بہت سی آیات آئی ہیں، لیکن آپ کو چار اشارتاً میں باتیں رکھ دیا. اس کو جو بات کہی ہے تل کا آیات، آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی. یہ قرآن کی آیات اوراق میں نشانی ہے، یہ پوری کائنات بھی آیات ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ فلاں، ہر چیز ایک معمولی ذرے سے لے کے بڑے بڑے اللہ کے جو پیدا کردہ ہے نا یہ ذرہ کائنات کے اندر، جناب علی سورج، یہ چاند، کئی ستارے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی آیات ہے. اور آیات کے معنی کیا ہوتے ہیں اصل میں؟ آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یعنی ایک اللہ کی ایک ایسی نشانی جو اس جیسی نشانی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. وہ حقیقت کیا ہے کہ جھوٹ ہے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم بہرحال. وہ 4 مہینے وہ کیا بولتے تاج محل بنائے تھے نا کاریگراں، ایسا دوسرا نہیں بنانا بول کے اس کے ہاتھاں کاٹ دیے گئے تھے. دوسرا سنی ہوئی بات ہے، ہم تو پڑھے نہیں، لیکن بولنے کا مطلب ایک ایسی نشانی تاکہ اس کا کوئی ثانی نہ ہو زمین کے اوپر. اسی لیے کیا کیا انہیں بلا کے، سمجھ میں آ رہا؟ تو پہلے تو بولا گیا کہ بھائی پوروں کو بلایا کہ دعوت دے کے اس جیسا بھی تم بنا سکتے کیا؟ بالکل بنا سکتے. بولتے پوروں کو ہاتھاں ہی کاٹ دیا. تو یہ بھی باتیں ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی انسان جو چیز بناتا اس سے اچھی بھی بنا سکتا ہو، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کوئی نہیں بنا سکتا. اسے کہتے ہیں آیات، نشانی. اور عربی زبان میں تو نشانی کہتے ہیں اس کو، اور جناب علی اردو زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ معجزہ، یعنی عاجز آ جانا. معجزہ کے معنی کیا ہے؟ مخلوق ایسی چیز بنانے میں عاجز ہے، نہیں بنا سکتی، اسے کہتے ہیں معجزہ. آگے چلیے، قرآن کا تعارف جو ہوا اس کے بعد یہ کیا ہے؟ حکمت کی کتابیں ہیں نا. ہدی و رحمت للمحسنین. اب بات اصل آ گئی. یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے. کس کے لیے ہے؟ للمحسنین. یہ محسنین فرمایا اللہ تعالیٰ. ایک تو قرآن میں فرمایا کہ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. لیکن اب اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو محسن بننا پڑے گا. احسان، نیکی. وہ پہلی سورت کیا بقرہ میں کیا آیت آئی تھی وہاں پہ؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب یہاں کیا فرمایا؟ ہدی و رحمت للمحسنین. ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ للمحسنین. دیکھیے قرآن کے جو آیات ہیں، ابھی فرمایا کہ وہ آیات ہیں. آیات یعنی جو بات کہی گئی ہے نا وہ اٹل ہے، حقیقت ہے. اس کے خلاف جو بھی تم کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ تم مراد کو نہیں پہنچو گے. پھر تم یہ بات بتا دی گئی. ایک تو ہدایت فرمایا اور دوسری رحمت. دو باتیں آ گئی، ہدایت اور رحمت. کیا معنی ہوگا اس کی؟ یعنی قرآن اللہ کی رحمت ہے. اب یہ تو اللہ کی رحمت کن لوگوں کو ملنے والی ہے؟ جو اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں. ہدایت اور آگے چل کے للمحسنین. یہ لفظ احسان سے بنا ہے نا، محسنین، جس کے معنی اور عربی زبان اردو زبان میں سادہ سا اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں کہ بھائی نیک عمل کرنے والے، اچھے کام کرنے والے. یہ سادہ سا ترجمہ ہے اس کا محسنین، لیکن اس کا ایک وسیع ترجمہ ہے. اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے آپ تو احسان کیا ہے؟ وہ جو حدیث آتی ہے احسان والی حدیث، وہ جبرائیل امین آئے نا ابھی انسانی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کے ارکان وغیرہ، اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ہمارے پاس اردو زبان میں احسان کیا ہے؟ عام اردو چلو نا، احسان کرنا کسی کے اوپر، آپ کسی کی مدد کر دینا، کسی کا اچھا کام کر دینا، اس کے اوپر آپ کا احسان ہے یہ. لیکن عربی زبان کا احسان جو بہت وسیع معنوں میں ہے. اب
اب یہاں پہ للمحسنین اگر آپ سمجھیں گے تو ایک اور وہ جو ہے نا ہدی للمتقین، اور یہاں پہ پھر المحسنین، دونوں کو سامنے رکھیے بات، دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے، ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو محسنین ہیں، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ اور آگے چل کے جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے حدیث شریف سے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے پوچھا اے اللہ کے نبی بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جب عبادت کرتا ہے تو اس کیفیت میں ٹھہرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر یہ کیفیت ناممکن ہے تمہاری، تم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہے نا، نہیں دیکھ سکتے، تو تم اگر کیفیت ایسی پیدا کرو تم کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی مثال کیا ہے بھائی؟ پہلے کوئی بادشاہی دور تھا، منسٹری دور ہے، سمجھ میں آ رہا، کوئی معمولی سا آدمی کو بادشاہ کو منسٹر کے سامنے ٹھہرا تو آپ دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اس کے سامنے کھڑا، پھر منسٹر کے سامنے سے اسی کیبنٹ، اس کی کیبن سے باہر نکل گیا تو کتنا جو ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے ایک دم، لیکن جب تک سامنے ہے انہیں اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ پھر وہ کیفیت کیا فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اس کیفیت میں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور خود اللہ کے نبی نے بھی فرمایا آگے چل کے وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور تم یہ نہیں کر سکتے، یہ کام تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا پھر میں نے، کم از کم اس کیفیت میں تم اس یقین کے تحت بندگی کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا، تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کیفیت میں تو آ جاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ ہے احسان۔ اب اس کے اندر دیکھیے اب کیا آپ کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، روح کیا ہے عبادات کی، ہر ایک کے ساتھ اگر آپ معاملات کریں گے نا تو یہ کیفیت ہونا کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ یہ احسان یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کچھ مدد کر دیے، کھلا دیے پلا دیے، برے وقت میں کام میں آ گئے، تکلیف میں کام میں آ گئے، سمجھ گئے، ایک اردو کا احسان ہے، لیکن عربی کا دین کا جو احسان بتائی جا رہی ہے بات کہ تم کسی کے ساتھ کام کرو، کسی کی مدد بھی کرو تو اس کیفیت میں کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، اگر یقین کے تحت کروں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ مدد کرنے کے بعد پھر میرے دماغ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آتی، کبھی میں آپ کو تانا نہیں مارتا رہے میں تیری مدد کرانا نہیں مارتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے کہ میں نے، اللہ آپ کو اس کا جزا دینے والا ہے، اللہ کا بدلہ، اللہ اس کا بدلہ دیں گا آپ کو، کسی کے ساتھ بھی کرو کہ احسان اچھا کا، یہ کیفیت ہونا ہے اللہ کے سامنے جب ٹھہر رہے ہیں آپ اور معاملات جو کر رہے ہیں آپ، احسان یہ ہے احسان اصل میں کہ ہدایت ہے، رحمت ہے للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے قرآن میں، وہ سورہ نحل میں کا آیت ہے، وہ ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے آخر میں، پہلا لفظ کیا ہے اس کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین جملے آگے پہلے اس کے، پورا خطبہ دینے کے بعد اب آپ خطبہ ختم ہونے والا ہے تو خطیب صاحب آپ کو یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے کیا لے کے جانا ہے معلوم، یہ لے کے جانا ہے، ہوم ورک کیا ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ہر معاملے میں انسانوں کے درمیان میں عدل کرو، انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ تمہارا معاملہ عدل کا ہونا۔ دیکھیے کیا آیت مبارکہ ہے، ہر جمعہ میں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ہر جمعہ۔ یہ ہے اسلام کا پیغام اصل میں، خالی نماز روزے نہیں ہے، دین ایک پریکٹیکل دین ہے آپ کا اسلام، اور یہاں پہ آپ کو حکم دیا ہے کہ سب کے ساتھ آپ کا معاملہ عدل کا ہونا ہے، اور یہ معاملہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کا ہونا ہے، آپ کا دشمن بھی ہے انہیں
اس کے اوپر بھی تم زیادتی نہیں کر سکتے، اتنا ہی بدلہ لینے کا حق ہے جتنا عدل بنتا ہے معاملہ۔ اسی لیے قرآن میں عدل سزا کے لیے کیا حکم دیا اللہ نے؟ اگر کوئی تمہارا آنکھ پھوڑے تو تم بھی آنکھ پھوڑو، یا کرنا، دانت توڑے تو دانت توڑو، عدل، یہ عدل قصاص، عدل کا معاملہ ہے۔ وَإِنْ عَاقِبُوا فرمایا سورہ نحل کی آخری آیت میں، وہاں اس طرح فرمایا اللہ تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی بدلہ لینا جتنا اس نے تم کو تکلیف دیا ہے۔ بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور بہتر یہ ہے تمہارے لیے کہ بدلہ مت لو، معاف کرو، اس کا اجر ہے تمہارے لیے۔ یہ حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل۔ قرآن کیا گواہی دے رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اس کے حق میں ہدایت ہوں جو عدل اور احسان کرنا چاہتا ہے بندہ۔ اگر یہ کوالٹی نہیں پیدا ہو رہی قرآن پڑھنے کے بعد، نہ عدل نہ احسان، دونوں باتیں، دشمن کے ساتھ بھی عدل اور سب کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کا معاملہ عدل کا ہونا۔ اور عدل سے بھی ایک چیز اونچی ہے، وہ کیا ہے؟ احسان۔ قرآن تو کہتا ہے کہ عدل ہے، لیکن اس سے بھی ایک اعلیٰ چیز ہے اونچی، اور وہ احسان ہے۔ عدل تو تم کو حق ہے کہ بدلہ لو، لیکن احسان یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ عدل تو یہ ہے کہ جو تم نے کسی کو نوکری پہ بلایا، مزدور پہ بلایا، مزدوری پہ لیتے ہو، تم نے بات کر کے لیا تھا بھائی 500 روپے دوں گا فلاں 10 بجے سے 5 بجے تم کو کام کرنا ہے بس، اب اس کے بعد 5 بج گیا اتر گیا، 500 کی نوٹ آپ دے رہے ہیں، یہ عدل ہے اس کے ساتھ، ہے نا؟ لیکن آپ خوشی میں آ کے اس کو 600 روپے بڑھا دیے جاتے وقت، یہ معاملہ احسان کا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عدل نہیں، عدل کے آگے بڑھو تم۔ اگر تم اس کو بلا کے لائے تھے مزدوری دینے میں 500 اور 500 روپے دے دیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ کا، بس محنت کرا، محنت کے پیسے دیں گے، سمجھ میں آ رہا، اور دن بھر محنت کرنے کے بعد آپ 500 روپے لے کے جا رہا تو نظر جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر اگر آپ 100 روپے دیں گے تو 500 روپے سے وہ 100 روپے بھاری ہو جائیں گے، اور 100 روپے کا چرچا کریں گا، وہ 500 کا نہیں کریں گا۔ ارے بھائی میرے کو 100 روپے دیے، 100 روپے یہی بولیں گا انہیں کہیں بھی، کتنے اچھے آدمی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، آپ کی تعریف ہوگی، احسان پہ ہوگی، عدل پہ نہیں ہوگی۔ عدل کیا؟ انہیں دیا میں دیا، میں ایک مارا انہیں ایک مارا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اسلام کیا کہتا کہ نہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ امت مسلمہ یہ سبق بھول چکی ہے، یہ سبق بھول چکی ہے پوری امت، اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ بس ہمارے پاس تو جناب علی انتقام لینا، وہ کرنا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، عدل ہی سے نہیں ہے۔ احسان تو ابھی احسان پہ کب آنا؟ آپ کے پاس تو پہلے عدل ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے۔ عدل احسان کے اوپر آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ دیا تم اس کا ساتھ دے کے تم عدل ہی نہیں کر سک رہے، ہاں اب تم سے کیا امید کی جائیں گی احسان کی؟ احسان کی جاتے تم عدل ہی نہیں کر رہے تو احسان کی امید کہاں کی جائے گی؟ اسی لیے وہ اقبال کا شعر بھی ہے، دیکھیے آپ، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا۔ یہ عدل ہے نا دنیا میں، جو بھی قوم عدل کری، جب تک اس قوم کے اندر عدل تھا ان کی حکومت چلتی رہی۔ اس قوم کے بعد جب عدل کی جگہ پہ ظلم آ گیا، حق تلفی آ گئی، تو قوموں کا تختہ پلٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو دیکھتے ہیں، مسلمان کافر کو بھی نہیں دیکھتے۔ ایک کافر مسلمان کے مقابلے میں عدل ہے کوئی قوم، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دیتے اللہ تعالیٰ۔ کافر ہے انہیں، مسلمان قوم کے مقابلے میں اس قوم کے اندر عدل ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں دیں گا حکومت دیں گا اس قوم کو جس کے پاس عدل ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے ایک۔ اسی لیے ظالم حکومتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے کے اس کے بعد نیست اور نابود کر دیتا ہے، کیونکہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ احسان کی ضد ہے۔
ظلم احسان کی ضد، پہلے تو حق تلفی ہو رہی، اس کے بعد اس کے اوپر ظلم ہو رہا، پھر ساری باتیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے نا، وہ بات بڑی پیاری بات کہی اقبال نے، ہے نا. دیکھا کیا ہوتا، تو پھر اللہ تمہیں وہ مقام دے گا اقتدار کا. لیکن یہ جو بات بولی نا، سبق پھر پڑھو، کون سا؟ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، تھی نا، عدل کا سبق پہلے پڑھو تم. سچائی ہر یک، سچائی، سچی گواہی. تمہاری گواہی اگر تمہارے باپ کے خلاف بھی پڑتی ہے تو تم کو دینا پڑے گا، باپ ہے بول کے نہیں. یہ ہے صداقت، شجاعت، بہادری. اس کے بعد پھر وہ مقام عطا ہوگا تم کو جو تم چاہتے ہیں، اقتدار، طاقت، قوت، پاور، سب ہوگا. ایسے نہیں آئے گا خالی. جب تک مسلمانوں کے پاس تھا اقتدار تو ان کے پاس وہ صفات تھے، دوسری قوموں کے مقابلے میں تھے. اللہ ان کو باقی رکھا. جب یہ صفات ختم ہو گئے ان کے پاس، دوسری قوموں کے پاس، ان کو دیا اللہ تعالیٰ. سیدھی بات ہے. قرآن جو بات کہتا ہے خدا و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے. اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. آپ تو پہلے عدل کرنا ہے. عدل کے بعد اونچا مقام تو اور احسان کا ہے، ہمیشہ احسان. کیونکہ آپ جس کے ساتھ احسان کیے ہیں نا، ایک مسئلہ عربی کا قول ہے کہ جو اس کے اوپر احسان کیا ہے نا وہ اس کا بندہ بن جاتا. دیکھیے آپ دنیا کے اندر اس کی تعریف ہوتی، اس کے گن گائے جاتے ہیں. اگر کوئی انہیں پریشان ہو گیا احسان کرنے والا، دوسرے بھی جناب علی ان کو رحم آتا ان کے اوپر. مرے تو دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. تکلیف ہوتی لوگوں کو اس کے مرنے پہ، ارے اچھا آدمی چلے گا ہمارے گھر میں، ہم جیسے مر گیا تو اچھا چوا کچرا نکل گیا. سمجھ میں آ رہا، کسی کام کا ہی نہیں تھا، جانے کی لڑائی جھگڑا آئی ہے. تو اسی لیے لفظ استعمال کیا. جیسے قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے، محسنین. عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے پورے کا پورا. آپ کیسی بھی نمازیں پڑھ لیں، لیکن عملی زندگی میں معاملہ اگر ہمارا کتاب اللہ کے خلاف ہے یا عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، تو پھر معاملہ اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہے ہمارا. آگے جو بات آ رہی ہے دیکھیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. اب ان کے کچھ کوالٹی ہے وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے آخر؟ ہدایت والے کون ہیں، رحمت والے کون ہیں، محسنین کون ہیں؟ تو ان کی کچھ باتیں یہاں پہ آ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ بھی فرمایا وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین کرتے ہیں. یہ دو باتیں یہاں پہ بتا دی گئی. آخرت کے اوپر کس کا یقین ہے؟ یوقنون آئی بات، یومنون نہیں ہے، یوقنون. جبکہ اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے یومنون میں بھی، لیکن غالب گمان جو ہے. لیکن یہاں پہ قطعی طور پہ یقین کے آ گئے. اور وہ ایمان کے معنی اعتراف کے، اقرار کے، ماننے کے. ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے تو اس کا اقرار ہو رہا، اس کا اعتراف ہو رہا، اور یقین یہاں پہ آ رہا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ آخرت کے اوپر یقین کرنے والے. بھائی ظاہر ہے کہ ایک آدمی اذان ہو رہی ہے، 5 وقت جا کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا، بھائی آپ اپنے کاروبار کو تو چھوڑ کے جا کے جناب یار اللہ کے آگے جھک رہا، فلاں فلاں. تو کیوں کر رہا آخر؟ انہیں کر رہا ہے کیوں بھائی آخر؟ کیوں جا رہا اٹھ کے نکل کے یہاں سے؟ یعنی اس کو یقین ہے اس بات کا، اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے 5 دفعے میرے دربار میں حاضری دو، میرے حضور آؤ. میری یاد کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے. وہ سورۃ طٰہٰ میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کو اسی لیے قائم کرو تاکہ میری یاد تازہ ہو جائے تمہارے پاس. اگر نماز آپ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کی یاد، شیطان کبھی کہ آپ کو جناب علی لقمہ بنا لیتا، نوالا بنا لیتا آپ کو.
یہ نماز ہی وہ چیز ہے جو بار بار آپ اللہ کے دربار میں جا کے اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپلیکیشن، ایک دعا دی ہے سورہ فاتحہ کی، وہ ایک جامع دعا ہے، وہ دعا کی درخواست دے کے آپ آتے ہیں نا، اس کے بعد اگر یہ سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ کے اگر پڑھ رہے نماز میں تو ہمارے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے. ہم کیا پڑھے ہیں ہم کو معلوم نہیں، چھوٹی سی صورت 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے، ہم اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. دوسری صورتوں تو چھوڑو اب آپ، لیکن سورہ فاتحہ اصل جو صورت ہے، قرآن کی بنیاد، قرآن کی بیس ہے یہ، اور نماز کی بنیاد، نماز کی بیس ہے نا. یہ سورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دین کا جو نچوڑ رکھا ہے سورہ فاتحہ میں، اس سے ہم محفوظ، اس سے غافل ہیں ہم لوگ. تو پھر وہ روح کہاں سے پیدا ہو جائیں گے؟ نماز قائم کرو میری آج کے لیے. آپ یقین جانیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ اس بات کا کہ اگر جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کا تعلق جناب علی کا دین سے یعنی اللہ سے برابر باقی رہے گا. اگر نماز ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ختم ہو، وہ کیفیت ختم ہو جاتی اس کے اندر سے، کیفیت ختم ہو جاتی. بھائی یاد رکھنا. اب آپ دیکھیں انسان کا نیچر، اس کی فطرت ہے یہ کہ دنیا کے اندر جناب علی بہت سارے ایسے برانڈ ہیں نا جو بکتے، مختلف کمپنیوں کے مشہور برانڈ ہوتے ہیں نا. آپ دیکھ کئی کھیل کود ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے، اتنے مشہور ہے وہ برانڈ بھی، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے. جناب علی برابر ہر دفعہ اس کو فوٹوؤں کے ذریعے سے ایڈورٹائز کرتے، لکھاتے ہیں. دیکھ آپ کیوں کرتے ہیں آپ؟ انسان کی فطرت ہے بھائی، ہمیشہ اس کی آنکھوں میں رہنا وہ چیز بار بار. وہ مسئلہ بھی بڑا مشہور ہے نا، ایک بات کیا فطرت کیا ہے آدمی کی، دیکھیے بات، جھوٹ کو بار بار بولو، اتنا بولو، جھوٹ کو بار بار اتنا بولتے رہو کہ تاکہ سننے والا سچ سمجھ جائے. یعنی بار بار بولنے سے جھوٹی بات بھی صحیح سمجھ میں آتی، اور یہ تو سچائی ہے. یہ ویک پوائنٹ ہے انسان کی، کمزوری ہے یہ. اسی لیے نماز کو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت نماز. اب ہمارے پاس جناب علی کچھ بہت بڑے مفکرین پیدا ہو گئے نماز کے متعلق. ارے نماز یہ کہاں ہے بھائی؟ کہاں کی نماز؟ کدھر کی نماز؟ نماز یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے نماز؟ سوچو آپ بات کیا ہے. دراصل یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ عملی زندگی جناب علی ان کی اللہ کے لیے ہو جائے. کچھ ذہنی عیاشی کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے چبوتروں میں، یہاں وہاں کئی بحثیں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، عربی لغت کے باہر ہیں، اور ایک ایک اس کے نکالنے باریک، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، دیکھ کے قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا صحیح معنوں میں. سمجھ میں آ رہا؟ ان کی یہ حالت ہے کہ انہوں اعتراض کر رہے ہیں نماز کے اوپر، ہے نہیں نماز بولے. عجیب معاملہ ہے بھیا میرے. محفوظ اللہ محفوظ رکھے ان گمراہیوں سے. ہمارے پاس ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، بالکل جاہلوں کا طبقہ ہے، اس میں پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا، دین کیا ہے نہیں معلوم، قرآن کیا ہے نہیں معلوم. سمجھ میں آ رہا؟ بس کسی سے انہیں سے سن لیا، انہیں سے بہتر ہے. پہلے سے جانے ان کے دل میں چور تھا، کہاں مسجد کو جاتے. اب ایک بات ان کے سامنے آ گئے، نماز ہی چاہیے بولتا ہوں، اب کود رہا ہوں. ارے بھائی یہ تو زبردست بات ہے، سمجھے نہیں ہے؟ ایک بہت بڑی خطرناک گمراہی ہے یہ. اور کیا ہے یہاں پہ دوسری بات؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب یہ 2 باتیں یہاں پہ آ گئی نا، نماز اور زکوٰۃ. اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ پورا دین ہے، دین ہے یہ پورا. یہ نماز اور زکوٰۃ عبادات 2 ہے، فزیکل بدنی عبادت نماز، اور دوسری مالی عبادت زکوٰۃ. 2 ہے عبادت. اب یہ مالی عبادت زکوٰۃ ہے. اب اس میں مالی زکوٰۃ آ گئی، اس کے اندر صدقات آ گئے، خیرات آ گئے، فدیہ آ گیا، کفارہ آ گئے. تو سارے جتنے بھی اب مالی عبادتیں کر رہے ہیں نا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، انفاق وغیرہ، یہ سب کیا ہو گئے؟ اب زکوٰۃ کے دائرے میں آ گئی ہے، مالی عبادات. اب یہ نماز ہے، نماز فزیکل عبادات پوری، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب اس کے اندر آدمی کو جسمانی جناب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کے اندر. یہ سب کیا ہے آپ کے لیے؟ مالی عبادت، بدنی عبادت. یہ دونوں عبادتیں ہیں نہیں، آدھا دین، آدھا یہ، آدھا وہ. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے.
آدمی محنت کر رہا، مزدوری کر رہا، پسینہ ٹپکا رہا اور اپنی کمائی میں سے کسی محتاج کو خرچ کر رہا، سمجھ میں آ رہا، اس کا دل چاہ رہا بہت اچھی چیز کھاؤں، اس کا دل چاہ رہا لگژری زندگی گزاروں، لیکن ایسا نہیں کر کے بھوکے پیاسوں کو لے آ کے دے رہا انہیں، سمجھ میں آ رہا، بیماروں کی مدد کر رہا، کہیں پڑھائی لکھائی میں کر رہا، لگژری زندگی نہیں گزار رہا، کیوں کر رہا انہیں آخر ایسا؟ کیوں کر رہا بھائی؟ اسی لیے ہے نا اس کے دل میں ایک تو اللہ کا ڈر ہے، پھر یہ احسان اوپر محسنین ہے نا، جب تک احسان نہیں تو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی نا، خالی پڑھتے رہو تم، ایسا نہیں، تو احسان کرتے رہو لوگوں کے تاکہ اللہ کے پاس تم مقرب بن جاؤ. تو یہ بات ہے آخرت کے اوپر ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پہ ایک سند دے دیا، جو ایسا کام کر رہے ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی ہے ان کو اللہ یہاں پہ سند دے رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اولئک کے معنی یہی ہے، سمجھے، حصر کے الفاظ ہیں یہ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں. اب ان کو ضرورت نہیں کوئی دوسرا بولے ان کو، ارے اچھا آدمی ہے، اخلاق والا ہے، فلاں ہے، سمجھ میں آ رہا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی مولوی بولے، ملا بولے، کوئی مرشد بولے بہت اچھا آدمی. اللہ بول دیا، اس کو سند دے دیا، جن کے اندر یہ کوالٹی ہے، جن کی ایکٹیویٹیز ہیں جو اللہ اوپر بتائے ہیں نا، ان کو یہ بات فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. یہ بات وہاں پہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں آپ، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ہے نا، وہاں پہ بھی یہ پورے کنڈیشن بتانے کے بعد اللہ وہی بولتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کامیاب والے. اور یہاں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی سیم الفاظ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یعنی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے لوگ. اللہ سند دے دیا ہے. دو باتیں یہاں پہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اس کا تعلق دنیا سے ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پہ قائم ہیں اللہ کی طرف سے دنیا میں. اب دنیا سے جب چلے جائیں گے تو اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ جماعت ہے ایسے ہی لوگوں کی جو دوزخ سے بچ کے جنت میں داخل کیے جانے والے ہیں. یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی، یہاں پہ خاص طور پہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دیکھیے آیت نمبر 5 ہے یہ، انشاءاللہ اس کی دوسری آیتیں ہم آئندہ رکھیں گے. یہ آگے کی جو بات ہے نا بڑی اہم ہے، اس میں بہت اہم آیت ہے. قرآن کے مقابلے میں جو کچھ ہو رہا نا اس کا ذکر ہے اس پر، جب کیا ہو رہا تھا، اب کیا ہو رہا، قیامت تک کیا ہوتے رہیں گا، مخالفین قرآن کیا کرتے رہیں گے کام. وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ بھی، وہ بھی اپنا مشن چلائیں گے. خاموش تھوڑا شیطان تھوڑا ہی خاموش بیٹھتا بھائی، تم کر رہے ہیں تو انہیں بھی کرتا، آخری دم تک آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اگلی آیت میں، لیکن ان باتوں کو آپ سامنے رکھ لیجئے ذرا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور اس کو مزید آپ کو سمجھنا ہے، یہ سبجیکٹ تو سورۃ البقرہ کا وہ پہلا رکوع بھی آپ پورا پڑھ لیجیے، اس سے اس کو کنیکٹ ہے، وہ چیز بڑی تفصیل ہے اس میں بھی اس میں بھی. یعنی جنت میں جانے والے، اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہونے والے، وہ کون لوگ ہیں آخر، یہ بات ہے. اس کو پڑھ لیجیے، اس کے ساتھ رکھ کے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے. چلیے اللہ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.